بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے شہداء کے مقامات اور مراتب کے حوالے سے تذکرہ کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو احد کی شان کے حوالے سے چند واقعات سنائیں گے۔ اس کے علاوہ احد سے مدینہ کا واپسی کا تذکرہ بھی ہوگا۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی آنکھ ضرب لگنے سے باہر نکل کر لٹک گئی۔ لوگوں نے اسے کاٹ دینے کا ارادہ کیا اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا، اسے مت کاٹو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا، ان کی آنکھ کو اپنے دست مبارک میں لیا اور ہتھیلی سے اسے اس کی جگہ رکھ دیا۔ پھر یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اس آنکھ کو اس کے حسن اور خوبصورتی کا ذریعہ بنا دے۔ چنانچہ وہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور تیز ہو گئی۔ حضرت کو اگر کبھی آنکھ میں تکلیف ہوتی تو دوسری آنکھ میں ہوتی، اس آنکھ پر اس تکلیف کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک اور صحابی کے کندھے میں ایک تیر آ کر پیوست ہو گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ دوستو، جب ایک صحابی کا بازو کٹ گیا تو انہوں نے دوسرے بازو سے جھنڈا تھام لیا، اور جب وہ بھی کٹ گیا تو دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے جھنڈا تھامے رکھا۔ اس وقت سورہ عمران کی یہ آیت نازل ہوئی، اور محمد تو اللہ کے رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ جب انہوں نے جنگ کے دوران کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے تو بے اختیار ان کی زبان سے یہی الفاظ نکلے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ دوستو، یہ تھا شہداء کے مقامات اور مراتب کا تذکرہ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ ارشاد الہی ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے قریب ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور اس کی نعمت پر خوش ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمائی ہے۔ اور جو لوگ ابھی ان سے نہیں ملے اور دنیا میں پیچھے رہ گئے، ان کے بارے میں بھی وہ خوش ہوتے ہیں کہ نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر خوش ہیں، اور اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اسی طرح حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے شہداء کی شان بیان فرمائی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہداء جنت کے دروازے پر نہر کے کنارے ایک محل میں رہتے ہیں، اور ان کے لیے صبح اور شام جنت سے رزق لایا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کی تلواریں کندھوں پر ہوں گی، ان سے خون ٹپک رہا ہوگا۔ وہ جنت کے دروازے کی طرف دوڑیں گے، ان سے پوچھا جائے گا، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا، یہ شہداء ہیں جو زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ دوستو، آئیے اب احد سے مدینہ کا واپسی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب جنگ ختم ہو گئی اور شہداء کو دفن کر دیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر شہداء اور ان کے اہل خانہ کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، ان کی مصیبت کو دور فرما دے اور شہداء کے جانشین کو ان کا بہترین جانشین بنا دے۔ مدینہ پہنچنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر تم نے جنگ میں بہترین کردار ادا کیا ہے تو میدان کے باہر بھی تم نے خوب ذمہ داری نبھائی ہے۔ روایت بتاتی ہیں کہ غزوہ احد میں تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ مرنے والے مشرکین کی تعداد مختلف بیان کی جاتی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو مسلمانوں کی ظاہری شکست پر منافقوں اور یہودیوں کی زبانیں کھل گئیں۔ وہ کھلے عام مسلمانوں کو برا بھلا کہنے لگے اور خوشی منانے لگے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات بھی کہے۔ مثلاً وہ کہتے تھے، محمد صرف حکومت کے شوقین ہیں، آج تک کسی نے اتنا نقصان نہیں اٹھایا جتنا انہوں نے اٹھایا ہے، خود بھی زخمی ہوئے اور اپنے بہت سے ساتھیوں کو بھی مروا دیا۔ یہ باتیں جب مسلمانوں تک پہنچی تو انہیں سخت رنج ہوا۔
انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں ان لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دیجیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ لوگ بظاہر مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ کلمہ نہیں پڑھتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بے شک پڑھتے ہیں، لیکن یہ صرف تلوار کے خوف سے ایسا کرتے ہیں۔ اب ان کی حقیقت ظاہر ہو چکی ہے، ان کے دلوں کا نفاق اور فساد سامنے آ گیا ہے۔ یعنی جو شخص اسلام کا اعلان کرے، ظاہری طور پر ہی صحیح، اسے مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔